السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. وزیر اعظم کو نکالتے نکالتے پی ڈی ایم کی اپنی ہوا نکل گئی ہے. نوٹس کا شوق یا نون لیگ کے الزامات، مولانا کے تانے، بلاخر اے این پی نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے راہیں جدا کر لی ہیں. کہتے ہیں ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اس مخصوص سیاسی ایجنڈے سے نکل رہے ہیں. پی ڈی ایم کو دوسری جگہ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گو کہ صرف یہ الزام کافی نہیں، یقیناً اے این پی کو ثبوت بھی دینے ہوں گے. لیکن علیحدگی کے اس فیصلے نے پی ڈی ایم کے پرخچے اڑا دیے. پی ڈی ایم الائنس میں روز اول سے اتحاد کم، تانے زیادہ نظر آئے. آر یا پار سے شروع ہوا سفر باپ اور باپ کے باپ کی تکرار تک جا پہنچا. گیلانی کا قائد حزب اختلاف بن جانا، باقیوں کا آزاد گروپ کے بینر تلے کام کرنے کا فیصلہ گرتی ہوئی دیوار کے لیے دھکا ضرور تھے، لیکن اصل تو ناظرین یہ کہ عمارت کی پہلی اینٹ ہی غیر فطری تھی. پی ڈی ایم کی اصل طاقت دو بڑی جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی آج باہم دست و گریباں ہیں. مولانا کے دم سے کچھ گھن گرج باقی تھی، سو اب وہ بھی چپ بیٹھے ہیں. لگتا ہے رد عمل کی سیاست پی ڈی ایم کو لے ڈوبی ہے. پی ڈی ایم کی ان دونوں بڑی جماعتوں کو اپنا اپنا زوم تھا. نون لیگ کا زوم پنجاب میں نواز شریف کا نام اور ٹکٹ چلتا ہے. اسی احسان کو مریم بی بی نے ایک جگہ پھر خوب جتلایا. نون لیگ نواز شریف کو پنجاب کا مرکز نگاہ سمجھتی ہے تو پیپلز پارٹی بھی خود کو سندھ کا کنگ، وہ سندھ کی حکمراں ہے. یہاں بھٹو کا ڈنکا بجتا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ایک پلس پوائنٹ اور بھی ہے ناظرین، جسے شہلا رضا نے بتایا تھا کہ پی ڈی ایم بلاول کی بنائی ہوئی ہے. انہی کی پارٹی کو شو کاز نوٹس دینا احسان فراموشی نہیں تو پھر اور کیا ہے. بہرحال دونوں جماعتوں کی دوری اور خلیج بڑھ گئی کہ نتیجہ اب مرحوم پی ڈی ایم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. یہاں یہ سوال ابھی بھی جواب کا منتظر ہے کہ دونوں جماعتوں کا مقصد حکومت گرانا تھا یا پھر کچھ اور. محمد زبیر کی عسکری قیادت سے ملاقات، طویل عرصے تک مریم نواز کی معنی خیز خاموشی تو پہلے ہی خدشات کو جنم دے رہی تھی کہ نون لیگ کا فوکس حکومت گرانے سے زیادہ خود کو کیسز سے نکلوانا اور مریم بی بی کو باہر بھجوانا ہے، جبکہ لیگی رہنما کھل کر پیپلز پارٹی کے لیے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے. مریم نے بلاول کے لیے سلیکٹڈ کی گردان شروع کی تو باقی لیگی بھی پیچھے نہیں رہے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کا مقصد پی ڈی ایم کو ڈی ٹریک کرنا تھا. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا، نہ اپوزیشن کی جان چھوڑی نہ حکومت کا پیچھا کیا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں بلاول نے حکومت کو بیل آؤٹ پیکج دیا ہے. بہرحال ناظرین اب اے این پی نکل پڑی تو شاید پیپلز پارٹی بھی بیک آف ہو جائے. بلاول تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ شو کاز کا سخت جواب دیا جائے گا، یعنی اب تو کہنا بنتا ہے کہ پی ڈی ایم تباہ دے. جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ان اناؤنسڈ اعلان کر، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے. یہ افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے. زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے. اور اے این پی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا، پی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے، بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. تدفین ہو گئی ہے. معاملات، اپوزیشن کے معاملات اور خاص طور پر ناظرین اس وقت پی ڈی ایم کے معاملات کون سا رخ اختیار کر رہے ہیں، بات کرنے کے لیے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو سر اے این پی نے شو کاز نوٹس ملنے پر اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے سر؟ کیا اب آپ کو بھی راہیں جدا کر لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کرنی پڑے گی. میں تو سمجھتا ہوں اے این پی نے ٹھیک کیا ہے، اور اے این پی کے بڑے اسٹالورٹس ہیں یہ جو نکلے ہیں، افتخار، میاں افتخار جیسے، اور یہ دوسرے زاہد خان جیسے، یہ تو اپوزیشن کی روح رواں ہوتے ہیں. اور پھر آپ ویسے اتنی تضحیک آمیز رویہ ہے پی ڈی ایم کا، جو پی ڈی ایم اگر باقی ہے کہ نہیں ہے، جو لیڈرشپ ہے اتنی تضحیک آمیز ہے. یہ تو جس طرح مریم کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ اس وہ اٹینشن اور پی ٹی کراتی ہے اپنے بڑے بڑے قائدین کو بھی، اور ان کی کوئی بات سنتی نہیں ہے، کوئی اس میں صبر اور تحمل ہی نہیں. یہ تو پی ڈی ایم ہی انہوں نے ہائی جیک کر لی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کرن، کبھی سوچا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا جائے؟
جی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دوسری پولیٹیکل پارٹی شو کاز نوٹس ہوتا ہے کسی شخص کو، اور کون دیتا ہے؟ جو اس پر قدرت رکھتا ہو، جس کا وہ ماتحت ہو۔ اب یہاں کوئی ماتحتی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ الحاق نہیں ہوا، یہ پی ڈی ایم الحاق نہیں ہے جماعتوں کا، یہ اتحاد ہے۔ اتحاد اور ہوتا ہے، الحاق اور ہوتا ہے۔ الحاق ہو گیا ہوتا تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی جو ایک وہ کسی ایک شخص کو شو کاز نوٹس دے سکتے، لیکن یہ تو الحاق نہیں ہے، پہلے دن سے الحاق نہیں۔ جی obviously سر، کل اسی پر ہی بحث ہو رہی تھی کہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے کہ دیگر جماعتوں کو ایک شو کاز نوٹس دے دیا جائے، پھر اس پہ یو ٹرن لیا ہے نا نون لیگ نے۔ سر وضاحت دے رہے ہیں کہ نوٹس یہ شو کاز نوٹس نہیں ہے، یہ بلکہ ایک وضاحت طلب کی گئی ہے دونوں جماعتوں سے۔ سر سن لیجئے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات سن لیجئے، پھر جواب دیجئے گا اعتزاز صاحب۔ اب تک ہو تو ردی کا کاغذ بھی نہیں سمجھتا، تو کیا میں نہیں کہنا چاہتا، یہ غلط حرکت کی گئی ہے، اس طرح کسی جماعت کو شوکاز کر دینا۔ یہ قانونی چارہ جوئی نہیں ہے، یہ ایک اتحاد ہے۔ اس اتحاد کے فیصلے کو توڑا گیا، اس پر اس اتحاد نے پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ اس اتحاد کا اندرونی معاملہ ہے۔ اعتزاز صاحب، سر ماضی میں بھی حکومت مخالف اتحاد بنتے رہے، لیکن جو سر اب ہو رہا ہے اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ملتی ہے سر؟ ساری بدبختی یہ جو ہے نا، یہ 1985 کے جو الیکشن ضیاء الحق نے کیے تھے، آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہوں گے جو اس سارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، ان کا زبیر جا کے گفتگو بھی کر رہا ہوگا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب میں ساری سیٹیں بھی سینٹ کی طے کر رہے ہوں گے، اوپر سے لگے ہوں گے کہ یہ 2 آدمی، یہ 3 شخص، انہوں نے ہم تباہ کر دیا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہم اپوزیشن ہے۔ آپ کہاں سے اپوزیشن ہے؟ آپ تو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ پنجاب میں آپ نے مسلم لیگ نواز نے سیٹیں بانٹ کے 1 سیٹ ایکسٹرا دے دی گورنمنٹ کو، کامل علی آغا کی 1 سیٹ ایکسٹرا دے دی۔ آپ نے یہ جو زبیر کے ذریعے کسی کو آپ نے آج تک بتایا کہ آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں؟ کسی کو ان کانفیڈنس لیا ہے آپ نے کسی اپنے اتحادی کو؟ آپ ادھر بھی چلتے ہیں اور ادھر بھی چلتے ہیں۔ اس عہد کے یزید کے ساتھی بھی ہو گئے اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا۔ یہ تو ان کی پالیسی ہے، اور پھر اتنی اس سے بڑی تضحیق نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نے وضاحت مانگی ہے۔ وضاحت مانگنے والے آپ کون ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب؟ کون آپ کو وضاحت دے گا؟ آپ ایک پارٹی ہیں، اور اتحاد میں سب جماعتیں برابر کی ہوتی ہیں۔ ایک جماعت، سیاسی جماعت، اپنے کسی رکن سے، اپنے کسی کارکن سے، اپنے کسی آفس بیئرر سے تو ضرور وضاحت طلب کر سکتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے سے وضاحت طلب کرے تو میری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا میری پارٹی کی جو آفس بیئرر ہیں وہ کریں؟ آپ کون ہوتے ہیں میری یہ کرنے کے لیے، وضاحت طلب کرنے کے لیے؟ پھر الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم نے توڑ رہے ہیں پی ڈی ایم کو، ہم توڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی توڑ رہی ہے۔ یہ توڑی بالکل نون لیگ نے ہے، اور نون لیگ میں جو ایجنڈا ہے، جو موقف ہے، جس کو بیانیہ کہتے ہیں مریم بی بی کا، وہ پہلے دن سے واضح ہوا ہوا تھا۔ وہ کوئی سر پھاڑنے کسی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں تھے، وہ پتھر لے کے چلتے ہیں جو اپنے جلوسوں میں، ہمارے جلوسوں میں تو یہ کلچر ہے ہی نہیں کہ پتھر لے کے چلیں، اپنوں کے سر پھاڑیں اس سے، اور سر پھوڑیں یا چھوٹے پولیس والوں کے۔ یہ ایک کلچر ہی نیا لے آئے ہیں جس میں ہم ایک زبان ہم کھینچ لیں گے، اور ایک مکہ مارے گا تو 100 مکے 1000 مکے ماریں گے۔ اور کون مکے مارنے کی؟ یہ ہماری پیسفل جد و جہدیں ہوتی ہیں۔ ایم آر ڈی کا اتحاد بنا، 11 جماعتیں اس میں، وہ سارا اس نے عدم تشدد کی سیاست کی۔ پی ڈی ایف بنا، پی ڈی ایم بنا، اے ڈی ایف بنا، اتنے اتحاد بنتے رہے ہیں۔
COP صحیح. بنا ایوب خان کے وقت میں. صحیح سر, آپ ابھی یہ نیب پیشی کی بات کریں مریم صاحبہ کی. سر مریم صاحبہ کے حوالے سے ہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, اللہ انہیں صحت دے. جس طرح کے انہوں نے سخت بیانات دیے ہیں, ان کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کہیں نہیں جائیں گی, وہ یہیں پر ہی حکومت کا علاج کرنے کے لیے ہیں. لیکن اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ چلی جائیں گی. لگتا ہے آپ کو سر جائیں گی؟ کوشش تو ان کی ضرور ہوگی, خواہش تو ان کی بالکل ہوگی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مجھے کوئی شک نہیں ہے. جب سے میاں صاحب باہر جا کے بیٹھے ہیں, دونوں بھائی باہر بیٹھے ہیں, وہ ڈرپوک, وہ یہاں آنے کو تیار نہیں. بہن کھڑی ہوئی ہے دھوپ میں, اور وہ کھڑے, وہ ہوں گے کسی ہیرڈز کی کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے. تو ان میں کوئی ان میں اس قسم کی سلوک نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں ادھر آنے کو, تو ان کا دل نہیں کرتا پاکستان میں آگے فیس کرنے کا خدمات. مریم ایک لحاظ سے پھنسی ہوئی ہیں بیچ میں, بھائی باہر بیٹھے ہیں, باپ باہر بیٹھا ہے. سر مریم جانا چاہیں گی, لیکن کیا انہیں جانے دیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال جانے دیا جائے گا, میرا خیال نہیں. پر اس گورنمنٹ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اس گورنمنٹ کا کیا پتہ ہے؟ یہ گورنمنٹ بھی یو ٹرنز کی گورنمنٹ ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وہ عمران صاحب یہ تو کہہ آ رہے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا, اور ان کو جانے نہیں دوں گا. پر تیرے وعدے پر جیے ہم, تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. سر ایک یو ٹرن اعتزاز صاحب, مولانا صاحب نے بھی تو لے لیا سر. بدین کے ضمنی الیکشن میں JUI پہ PTI کے ساتھ مل کر انتخابی اتحاد بنا رہی ہے, یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف لڑیں گے اب JUI پہ. یہ ان میں کوئی اصول نہیں ہے. پہلے لاڑکانہ میں بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا. لاڑکانہ میں بھی تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو یہ ان کے پاس, ان کو کوئی PTI کا مقصد نہیں ہے, کوئی پیپلز پارٹی سے مقصد نہیں ہے, کوئی ANP سے مقصد نہیں ہے, کوئی کسی اور مقصد. ان کو ایک مقصد اپنا باہر جانے کا ہے. صحیح. اچھا اعتزاز احسن صاحب سر ساتھ ہی موجود ہیں آپ. سر گیلانی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں نا, تو انہوں نے حکومت کی طرف فوراً ہاتھ بڑھایا ہے, کہہ رہے ہیں حکومت کو مشکل پیش آئے گی تو ان کی بھی وہ آواز بنیں گے. وزیر اعظم پہلے ہی اپوزیشن کو تلخیاں بلا کر قانون سازی کی دعوت دے رہے ہیں. تو سر اب الیکٹورل ریفارمز پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. کیا اب حکومت اپوزیشن فرینڈلی ماحول میں کام کریں گے, جس کی بات بلاول نے پہلے دن بھی کی تھی؟ دیکھیں, جو چیئرمین بلاول نے پہلے دن کہا تھا, اور جو یوسف رضا گیلانی آج کہہ رہے ہیں, یہ مروجہ پارلیمانی اصول ہے. آپ آج الیکٹ ہوتے ہیں اپوزیشن کے لیڈر. میں 2 مرتبہ اپوزیشن کا لیڈر رہا ہوں سینٹ میں, اور میں نے بے انتہا اپوزیشن کی ہے نواز شریف کی, اور مطلب دامے درمے تو نہیں, پر سخنے اور پارلیمنٹری لینگویج میں, اور بے انتہا اپوزیشن کی ہے, بڑی شدید اپوزیشن. لیکن ایسے معاملے پہ جس دن میں الیکٹ ہوا ہوں, اس دن تو میں یہی کہتا ہوں نا, یہ اصول ہی ہے, یہ روایت یہ ہے کہ اس دن تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی صاحب میں اپوزیشن کی طرف سے کا نمائندہ ہوں, لیکن میں اس ملک میں اور اس ہاؤس کو, ایوان کو چلانے میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم کوئی یہ ہندوستان پاکستان کا سوال نہیں ہے, اور 65 کی جنگ نہیں چھڑی ہوئی, 71 کی جنگ نہیں چھڑی ہوئی. ہم نے بات آپ اس میں بیٹھ کے اچھے انداز سے کرنی ہے, اس میں میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب یہ تو بڑی آہستہ اور سلجھی بھی بات ہے, پر یہ ان کو سمجھائے کون نون والوں کو؟ یہ تو پتھر اشتباری کرنے والی پارٹی ہے, یہ تو سپریم کورٹ حملہ کرنے والی پارٹی ہے. سر آپ لوگوں کا اتحاد تھا ابھی تھوڑے دنوں پہلے تک, چل بھی رہا ہے سر ابھی تک. سر آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں؟ مجھے بتایا جا رہا ہے شیلا رضا صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے, کہہ رہی ہیں کہ وہ جلد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, زرداری صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. سر بات چیت ہو رہی ہے اس معاملے میں, آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس حوالے سے اعتزاز صاحب؟ مجھے اس کی اطلاع نہیں, مجھے اطلاع نہیں. شاید ہوگی, مجھے اطلاع. ویسے سر ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو پیپلز پارٹی کا حصہ؟ سر
ہماری خیر پیپلز پارٹی کے تو دروازے اور کھڑکیاں میں بہت دفعہ کہتا ہوں اور ہما وقت ہی کھلے ہوتے ہیں، جو آنا چاہے آئے، جو جانا چاہے جائے. ہماری پارٹی نے تو کوئی اتنی امتیاز اس میں رکھا ہی نہیں ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں. بہت سو سے اچھے ہیں. جہانگیر ترین سر بلاول صاحب ان پر بڑے الزامات لگاتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب پر شوگر کمیشن کے حوالے سے بھی بڑے کیسز وغیرہ چل رہے ہیں سر، مقدمات ہوئے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں ہماری طرف اور نون کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف اس سے بہت زیادہ سنگین الزامات والے بھی بیٹھے ہیں، اور ہم نے ان کو سب نے ان کو اپنی اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے. اور تو جہانگیر ترین کوئی ان سے بڑا ملزم تو نہیں ہے. میں کئی گنوا سکتا ہوں پر اس وقت کو نام لینا ضروری نہیں ہے. آپ بہت سو کو جانتی ہیں، سمجھتی ہیں کس کی طرف میرا حوالہ ہو سکتا ہے. اور ایسے ہمارے ہاں بھی ہیں اور دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں. یہی تو پرابلم ہے. اچھا سر، لاسٹ میں سر جاوید لطیف صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی. دعویٰ کیا ہے سر انہوں نے کہ ملک کی اعلیٰ شخصیات نواز شریف صاحب سے رابطے میں، یہ پاکستان سے باہر جانے کا نہیں بلکہ واپس آنے کا موسم ہے. اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کے بعد تو لگا تھا کہ میاں صاحب نے کشتیاں جلا دی ہیں ساری، لیکن کیا اب بھی سر واقعی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں سر؟ میاں صاحب کے کسی وقت بھی کبھی بھی بیک ڈور رابطے انہوں نے منقطع نہیں کیے، کسی دور میں بھی. کسی دور میں بھی جب جیل میں ہیں تب بھی بیک ڈور رابطے تھے ان کے. آپ دیکھیں جیل میں جب تھے مشرف کے، اور ان کے رابطے بیک ڈور کس کس کے ساتھ تھے چل رہے تھے؟ رفیق حریری کے ساتھ، بل کلنٹن کے ساتھ، وہ سعودیوں کے ساتھ جن کے گھر پھر ان کے جن کے پیلس میں جا کے وہ رہے، قطریوں کے ساتھ جو ہمیشہ ان کو جھوٹے سچے خطوط پکڑا دیتے ہیں اور ثبوت مہیا بنا دیتے ہیں. پھر فوجیوں کے ساتھ، مشرف کے ساتھ، یہ 5-6 نے مل کے ان کے ساتھ، اور انہوں نے پتہ نہیں لگنے دیا. میں ان کا وکیل تھا. مجھے 7 دسمبر کو محترمہ کلثوم اللہ بخشے ان کو مرحومہ کہتی ہیں کہ جنگ جاری رکھیں، ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، میرے گھر آ کے. اور 10 دسمبر کو وہ صبح اس رات کو وہ بیٹھ کے اور چلے جاتے ہیں، اور 24 ملازمین اور رشتہ داروں کو ساتھ لے کے، 2 باورچی ساتھ لے کے، 2 ڈرائیور ساتھ لے کے، کنیزیں اور میڈ ساتھ لے کے، ان سب کے آخرکار پاسپورٹ بنے ہوں گے، ویزے بنے ہوں گے، کپڑے بنے ہوں گے، ان کے ساتھ سامان بہت سارا اور گیا ہوگا. پورا ایک 747 شاہی 747 جہاز آیا تھا. تو اس وقت مجھے وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. اس وقت تک وہ سمجھوتا ہو کہ سعودیوں نے وہ گھر وہ سرور پیلس بھی تیار کر لیا ہوا تھا ان کے لیے. تو ان کی کیا بات کریں؟ پھر انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ جی میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نہ پاکستان، نہ لندن میں، نہ پاکستان میں، کہیں بھی نہیں ہے. ابھی کہتی ہیں کاکا آپ نے فرمایا کہ میں ضمانت کی درخواست نہیں دوں گی، پکڑنا ہے تو پکڑ لو آ کے، جس کی ضرورت ہے پکڑے. ضمانت کی درخواست دے دی چوتھے دن. جی کس بات پہ یقین کرے؟ کہتی ہیں کہ میں وزیر اعظم کو میں تسلیم ہی نہیں کرتی عمران خان کو. عمران خان کو اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کو 1 سیٹ اضافی دیتے ہیں سینٹ میں، جو جہاں ہر سیٹ بڑی کروشل ہے ہمارے سے لے کے. جی وہ کامل علی آغا کو دیتے ہیں، جو کامل علی آغا ایک اچھا آدمی ہے پر وہ ہے عمران خان کا. مریم صاحبہ کو ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انقلابی لیڈر کے طور پر دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری جو قوم ہے یہ بس الفاظ پہ چل پڑتی ہے، اور بھیڑ چال سی ہوتی ہے. وہ شیکسپیئر کے ایک ڈرامے میں ایک کراؤڈ بھاگتا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ایک شخص کا، اس کو مارنے کے لیے. انارکی ہے.
शेक्सपियर का ड्रामा है जो जूलियस सीजर, रोम में अनार्की फैली हुई है, एक एक्ट और एक सीन है, और वो एक आदमी भागे जा रहा है, उसके पीछे 100 आदमी भाग रहे हैं उसको मारने के लिए। वो कह रहे हैं कि ये सेनेका दी सेनेटर है। बिल्कुल ठीक है। एतजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। मरियम औरंगजेब साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। मरियम औरंगजेब साहिबा, पीडीएम टूट गई है और वजह भी आपको ये करार दिया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल पीडीएम, मैं आपसे माजरत के साथ इख्तलाफ करूँगी। पीडीएम मुत्तहिद है और पीडीएम जो है वो जमातों का इत्तेहाद है, इत्तेमाद वाला। और मैं ज़रूर कहूँगी कि एएनपी का ऐलान सुनकर मुझे अफसोस हुआ, दुख हुआ, क्योंकि एएनपी एक ऐसी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, जिनकी तवील तारीख़ है कुर्बानियों की, जदोजहद की। और पीडीएम क्योंकि 10 जमातों का एक इत्तेहाद एतमाद पर मबनी है, और जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है अपोजिशन लीडर का सेनेट के अंदर बाप पार्टी और गवर्नमेंट बेंचेस से वोट लेकर, उसने पीडीएम को इज्तमाही तौर पर नुकसान पहुंचाया है। और एएनपी और पीपल्स पार्टी ने का जो इक़दाम है वो नफ़ी करता है 20 सितंबर की उस करारदाद की और उस रेजोल्यूशन की जो एपीसी में, जिस पे तमाम पार्टीज ने साइन किए थे। क्योंकि जिनका वोट लेकर वो अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल किया है उन्होंने, उन्हीं के खिलाफ तो पीडीएम की जदोजहद है, उन्हीं के खिलाफ तो पीडीएम का इत्तेहाद है, और उन्हीं से वोट लेकर वो नफ़ी करता है उस बड़े मकसद की जो पाकिस्तान के अवाम के लिए है, जो पाकिस्तान के आइन के लिए है, जो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, और उसके ऊपर एएनपी और पीपल्स पार्टी के सिग्नेचर्स हैं। अब ऑपोजिशन लीडर पीएमएलएन का जो है वो पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का और एएनपी का मामला नहीं है। वो फैसला पीडीएम का फैसला था, वो फैसला एएनपी का था, वो फैसला पीपल्स पार्टी ने किया था कि ऑपोजिशन लीडर के जो जगह है, वो जो स्लॉट है वो पीएमएलएन का होगा। अगर उसने कोई तब्दीली लानी थी गिलानी साहब के इलेक्शन चेयरमैन हारने के बाद, तो वो पीडीएम में लानी चाहिए थी, वो पीडीएम में लाकर वहाँ फैसला होना चाहिए था, तो वो बदला जा सकता था। लेकिन इनफरादी तौर पर ये डिसाइड करके बाप पार्टी से वोट लेकर नफी की गई है पीडीएम के इत्तेहाद की और एतमाद की। मैं समझती हूँ मौलाना साहब ये हक रखते हैं कि उन्होंने एक वजाहत तलब की है कि आप अच्छा मरियम साहिबा, उस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात की जाती है कि वहाँ पर आपने पंजाब में भी तो सीट एडजस्टमेंट की ना इसी हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ आप लोग बाप पार्टी से वोट लेने पर एतराज़ कर रहे हैं। मोहतरमा ये बताइएगा, आपने कहा कि बातचीत तो एएनपी आपको दुख है इस बात का, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या एएनपी से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? अमीर हैदर लाहौती साहब कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे बंद हैं। एक तरफ एएनपी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है। मुस्लिम लीग नून करेगी क्या? देखिए, मैंने पहले जैसे कहा, आपने मेरी बात मुकम्मल होने नहीं दी। अगर आप होने देती तो आपके दोनों सवालों का जवाब मिल सकता था। और बात यह है कि पीडीएम में मौलाना साहब जिनकी सदारत में ये इत्तेहाद सियासी जमातों का इकट्ठा होना सियासी मकसद के लिए नहीं था, बल्कि उसके मकासद दूसरे थे। और अभी भी मैं समझती हूँ एएनपी नज़रसानी ज़रूर करेगी। और मौलाना साहब ने जो वजाहत, और मैंने जैसे पहले कहा कि ये पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एएनपी का मामला नहीं है, ये वजाहत मौलाना साहब ने और तमाम जमातों की मुशावरत, जो कि 8 जमातें हैं, उनकी मुशावरत से ये वजाहत तलब की है। मेरे ख्याल में उसका जवाब आ जाना चाहिए कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये बाप पार्टी के वोट लिए गए, और बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप कह रही हैं एएनपी ज़रूर नज़रसानी करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बातचीत नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये कि इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से नफ़ी कर देना, फिर ये शो कॉज नोटिस दे देना, तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ इक़दामात ऐसे किए गए कि उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है? मरियम मैडम, आपने बिल्कुल गलत लाइन बोली, मैं आपकी तस्दीक कर दूं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पीएमएलएन बातचीत नहीं करेगी। आपने अपनी लाइन में ये बोला कि आप ये कह रही हैं। मैंने ये बात अपने पूरे मैंने कहा नजरसानी, आपने कहा नजरसानी करेगी एएनपी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा एएनपी मुझे उम्मीद है अपने इस फैसले पर नजरसानी करेगी, और बातचीत के जो रास्ते होते हैं वो सियासत में हमेशा खुले रहते हैं। यही जमहूरियत की असल हुस्न है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पीएमएलएन बातचीत नहीं करेगी, बल्कि मैंने ये कहा है कि ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एएनपी की बात नहीं है, ये उनका मामला नहीं है, ये पीडीएम का मामला है, और ये मौलाना साहब ने वजाहत तलब की।
صحیح آپ دونوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. امیر حیدر ہوتی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. خوش آمدید کو سر. بڑا اعلان تو آپ کر ہی چکے ہیں, نظر ثانی کی کوئی گنجائش ہے؟ مریم صاحبہ کو امید ہے کہ ANP ضرور نظر ثانی کرے گی اپنے فیصلے پر. سب سے پہلے تو مریم بہن آپ موجود ہے, میری طرف سے بہت سلام دعا. آپ نے مجھ سے سوال ہے کہ نظر ثانی گنجائش ہے کہ دیکھیے ہم نے جو بھی فیصلے تو ظاہری بات ہے ہمیں سے جب لگایا تو ہمارے پاس کا راستہ پھر رہا تھا. اگر PDM کے فارم پر ہمیں بلاتا اور ہم سے جاتا تو ہم دوائی دیتے اور ہم مرضی کر دیتے, لیکن شاید اس فورم پر ہمیں مناسب نہیں سمجھا, شو کا نوٹس دیا گیا. تو سر نظر ثانی نہیں کی جائے گی؟ دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں, پارٹی نے آج ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے اور وہ ہم نے کیوں کی وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے. اب ظاہری بات یہ تو سیاست ہے, اب جو آنے والے معاملات ہیں جن کی ڈیولپمنٹ سے ہے میں کمنٹ کر سکتا. آج ڈیولپمنٹ جو ہوں اس پر میں کمنٹ کر سکتا. صحیح. اب امیر حیدر ہوتی صاحب جو بات کر رہے ہیں, مریم آپ نے سنا نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے, آج کا فیصلہ ہو چکا ہے, کیا کیا جائے گا؟ مسلم لیگ نون کا وفد جائے گا, منانے کی کوشش کرے گا, بات چیت ہوگی؟ مریم صاحبہ غالباً ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مریم صاحبہ کو دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کیجیے. امیر حیدر ہوتی صاحب, آپ علیحدگی کا جو اشارہ دے رہے تھے وہ مسلم لیگ نون کی طرف غالباً آپ کا اشارہ تھا, پھر آپ نے کہا کہ کسی کے ذاتی ایجنڈے کا حصہ ہم نہیں بن سکتے, تو وہ کون سے ذاتی ایجنڈے تھے سر؟ دیکھیے اس طرح ہے PDM جو ہے بیسیکلی وہ 10 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا اور ایک منیمم ایجنڈا پہ تھا. وہ منیمم ایجنڈا جو تھا وہ ستمبر کو آپ کی اور عوام کے سامنے آئے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم پابند اس منیمم ایجنڈا کے اس جوائنٹ سیشن سے ان سے ڈیلیگیشن آگے یا پیچھے ہاتھ ہوگی اس میں زیادہ کوئی بھی ہو تو وہ ایک سیاست کی اپنی روایش ہو سکتی ہے, وہ ہر ایک سماج کی اپنی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور شاید ہم نے بات یہ کہنے کی کوشش کی جن اصولوں پہ ہم ہوئے تھے اگر انہیں اصولوں پہ آگے تو میرے خیال سے منصوبہ بجائے تجدید آپ کو دیتے آئے اور شاید صحیح. اعتزاز صاحب, امیر حیدر ہوتی اور زرداری صاحب یہ دونوں وہ شخصیت تھے کہ جب سے یہ آغاز ہونا شروع ہوا ہے, جو پہلا اعتراض انہیں دونوں کی طرف سے آیا تھا جب میاں صاحب نے جو تقریریں کی تھی. اب سر یہ بتائیے, مریم صاحبہ سے میں نے بار بار پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا جائے گا, اب تو انہوں نے کہا کہ نظر ثانی ان کو امید ہے ANP نظر ثانی کر لے گی. کلیئر جواب نہیں دیا انہوں نے اس بات کا کہ کیا مسلم لیگ نون کا وفد جائے گا منانے کے لیے, کچھ آگے معاملات چل پائیں گے, یا پھر اب جو سمجھا جا رہا ہے کہ PDM تباہ دے تو سر وہ تباہ دے. اب آپ ہی دیکھ لیں کرن کتنا متکبر ان کا رویہ ہے کہ وہ لائن چھوڑ کے ہی چلی گئی ہیں. بات ہوتی صاحب کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے ہی چلی گئی ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے مطلب ہے چاہیں گی کہ ایک کو اتحاد ہو یا رہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کی اپنی جو ذاتی ضروریات ہیں ان کی لیڈرشپ کی, ان کو فوقیت ملنی چاہیے. میں نے پہلے کہا تھا کہ امیر حیدر ہوتی جیسے, زاہد خان جیسے, میاں افتخار حسین جیسے جید قسم کے سیاسی لوگ, ان کو تو نکال کے, اور یہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ نکل گئے ہیں کہ وہ کر لیں گے, نظر ثانی کریں گے. یہ لوگوں انہوں نے قربانیاں دی ہیں,
میاں افتخار لیکن سر پیپلز پارٹی ون ون پوزیشن میں، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے آخر ہے کیا. بہت بہت دونوں مہمانوں کا آپ ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد واپس آؤں گی تو وزیر اعظم کے ایک بیان کو لے کر بہت زیادہ کنٹروورسی ہے، اس پر ذرا تفصیلی طور پر بات کرنی ہے میں نے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے ایک بیان کے خلاف بڑا شور ہو رہا ہے جو انہوں نے ایک لائیو کالر کے سوال کے جواب میں دیا ہے. یہ بیان سنیے پہلے. بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز. تھی تو ہمیشہ، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. آپ جس معاشرے کے اندر بھی فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا، میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہیں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں، تو وہ یہ جو آپ لے ہے یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو فحاشی کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے. ریپ کیسز پر قابو صرف سخت سزاؤں سے نہیں، فحاشی پر بھی قابو پانا ہوگا. عمران خان کے اس بیان میں غلط کیا تھا؟ جب سگریٹ پیتے ہیں تو لنگس خراب ہوتے ہیں، شراب پینے سے لیور خراب ہو جاتا ہے، خراب تیل کا کھانا کھا لیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کیا غیر اخلاقی مواد دیکھنے سے ناظرین ذہن پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا؟ جو کچھ انسان دیکھتا ہے اس کا اثر ضرور لیتا ہے. یقین نہیں آتا تو پھر بچوں کے ذرا کھلونوں کی دکان پر چلے جائیے اور دیکھیے کہ جو دکانیں اسپائڈر مین اور سپر مین کے کھلونوں سے بھری ہوتی تھی آج وہاں پر ارطغرل غازی کی تلوار، تیر اور ڈریسز سے بھری ہوئی ہیں. کل لاہور میں بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. بلال نامی شخص PUBG گیم کھیلنے کا شوقین تھا. آئس کے نشے میں اس نے بالکل ویسے ہی ریئیکٹ کیا، گیم کے پلیئر کی طرح کیپ لگا کر اپنے بھائی، بھابھی، ماں اور بہن پر گولیاں چلائی ہیں، جیسے کہ وہ حقیقی دنیا میں نہیں گیم کی دنیا میں ہے. تو کیا جو کچھ اس نے دیکھا اس کا اثر نہیں لیا؟ بہرحال خان صاحب کے بیان کو علماء، آرٹسٹ اور سماجی کارکن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، بات کرنے کے لیے سب سے پہلے معروف مذہبی اسکالر ہیں بلال قطب صاحب جوائن کر چکے ہیں، مجھے سما فیملی کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ بلال قطب صاحب. سب سے پہلے یہ کہیے گا سر، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ریپ کیسز کو ختم کرنے کے لیے سزاؤں کے ساتھ ساتھ فحاشی پھیلانے والی چیزوں پر بھی قابو پانا ہوگا کیونکہ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. درست نہیں ہے یہ بات سر؟ بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں تو حیران ہو گیا یہ سن کے کہ لوگوں کا اس کے اوپر رد عمل ہے. اگر اس کے اوپر رد عمل ہے تو پھر وقت کا انتظار کیجیے، نماز کی 5 جماعتوں پہ بھی رد عمل آئے گا اور پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چند سالوں بعد آپ کو رمضان جو ہے یہ بھی اس پر بھی رد عمل آئے، کیونکہ یہ جو رد عمل ہے یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو گیا نا پھر. کیونکہ حیا وہ چیز ہے جس پہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے بات پہنچائی ہے. تمام سارا ایمان جو ہے اس کی 70 شاخیں یعنی کہ بے انتہا شاخیں ہوں اور صرف ایک حیا ہو اور وہ چلی جائے تو پھر میں اس معاشرے پہ سے رحم اٹھا دیتا ہوں، پھر میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. دیکھیے یہ بحث جو ہے نا یہ مجھے بڑی عجیب لگتی ہے. یہ عمومی بات ہے کہ غربت، بے حیائی اور جرم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ عمومی بات ہے. کپتان جس بات کا ذکر کر رہا ہے وہ یہ کہ اب پڑھے لکھے طبقے، اب امیر طبقہ جو ہے وہ بھی بے حیائی کے جرم کو اپنا حق تسلیم کروانا چاہ رہا ہے. میرے خیال میں کیا اب قانون سازی یہ کرنی پڑے گی کہ بے حیائی کو قانونی تحفظ دے دیا جائے یا بے حیائی کو بے حیائی تسلیم کرنے
اب انکار کر دیا جائے. اب چند راستے ہوں گے, اس سے زیادہ تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں بہت اپریسیشن یہ سارا سوشل میڈیا اور ہم جیسے نکمے لوگ ریاست مدینہ کے نقد کر رہے تھے, یہ ریاست مدینہ کون سی بنانا چاہتے ہیں جس میں حیا جو ہے وہ لباس نہ ہو. اب حیا کا مطلب صرف جینڈر نہیں ہو سکتا, یہ میں بڑی واضح طور پہ بات کر دوں. جو شخص جرم کرتا ہے, جو عدل نہیں کرتا, جو ریاست نہیں چلا سکتا, جو سیاست نہیں چلا سکتا, جو تعلیم نہیں چلا سکتا, تو تمام لوگ بے حیا ہیں جو رمضان میں ذخیرہ اندوزی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, تو ہم بے حیا ہیں. خاندانی نظام کی تو ایک ایگزامپل خان نے یہ دی ہے کہ جناب اس کی وجہ سے ایک نظام قائم تھا جس کی وجہ سے حیا قائم تھی. آپ نے اس نظام کو آزادی کے تحت توڑا. تو بلال صاحب میں یہ کہہ لوں کہ جو پھر کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں, یا تو پھر ان کا نقطہ ایک مخصوص جینڈر تک کی حد تک ہے, یا پھر وہ فحاشی کو صرف وہیں تک ہی دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ موجود تھے طور پر بات کر رہے تھے. آفتاب صدیقی صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ خان صاحب ویسٹ کی بہت بات کرتے ہیں, تو یو کے سے میرے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ اور ماریا واسی صاحبہ بھی ساتھ موجود ہوں گی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. فرزانہ صاحبہ آپ سے آغاز کر رہی ہوں, جوائن کیا آپ نے مجھے, یہ بتائیے گا وزیر اعظم کے بیان کو بطور سماجی کارکن کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں تو پرائم منسٹر کے اس بیان کی پرزور مذمت کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس سارے مسئلے کو بیان کیا ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. ان کو پوری قوم کے سامنے, خاص طور پہ ویمن آف پاکستان کو سامجائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی یا عورتیں کیونکہ پردے میں نہیں ہیں تو اس وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں 2-4 سال کی, 3 سال کی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں, تو اس کا پردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ریپسٹ ہیں ان کے لیے ایک سمپیتھیٹک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پھر جو لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ان کی ول پاور نہیں ہوتی اور وہ کمزور ہوتے ہیں, لہٰذا وہ پھر یہ ریپ کرتے ہیں. ایک طرح سے آپ ان کے لیے ایک جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس فحاشی کی وہ دنیا میں بھی جو بات کر رہے ہیں, تو جہاں جن کو وہ کہتے ہیں یہ فحاش ممالک ہیں, اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھ لیں, فن لینڈ دیکھ لیں, سویڈن دیکھ لیں, جہاں عورتیں جو ہیں وہ جو چاہے جیسا مرضی لباس پہنے, لیکن یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ سب سے کم جو ہے وہ سیکچول وائلنس ہوتا ہے اور سب سے کم جو ہے وہ ریپ اور اس طرح کے واقعات ہیں. اگر آپ اس کا مقابلہ کریں امریکہ کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ, جہاں ہر عورت جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ پردے کا رجحان ہے اور وہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر ہمارے ہاں جو ہے وہ سیکچول وائلنس ہو رہا ہے, اور عورتوں کے خلاف کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو ایٹریبیوٹ کرنا بے حیائی کے ساتھ, اور وہ بھی عورتوں کے ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح سے لے رہی ہیں اس بیان کو. ماریا واسی بھی ہیں ساتھ میرے. ماریا, آپ موقف سے اتفاق کرتی ہیں وزیر اعظم صاحب کے ریپ کیسز پر صرف سخت سزاؤں سے قابو نہیں پایا جا سکتا, معاشرے کو اس پہ اپنا رول پلے کرنا ہوگا؟ دیکھیے جی, کوئی بھی اتنی بڑی پرابلم ہو, دس پرابلم از ایوری ویئر ان دا ورلڈ, ویدر اٹس این اسلامک کنٹری, یعنی اسلامک کنٹریز اور ادر کنٹریز. یہ جو ہم انفارچونیٹلی اس جو ریپ کیسز ہیں اور یہ بچوں کے ساتھ ابیوز ہے, یہ ہم اس کو فیس کرتے ہیں, لیکن اس پرابلم کا کوئی ایک حل نہیں ہے یا ایک فیکٹر انوالو نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اگر آپ یہ سب میڈیا بند کر دیں گے, چیزیں بند کر دیں گے, اس سے تو کچھ نہیں ہوگا, بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی اویلیبل. دنیا سے آپ کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. جہاں اچھا کانٹینٹ اویلیبل ہے, جیسے آپ پازیٹیو کانٹینٹ کہہ رہے ہیں, وہاں یہ بھی اویلیبل ہے. اٹ از این ایڈلٹ پرسنز چوائس کہ وہ اگر آپ 18 سال سے اوپر ہیں یا آپ یو آر این ایڈلٹ, تو آپ کیا چیز دیکھنا پسند کرتے ہیں یا نہیں. دس از یور چوائس, یہ آپ کو دی گئی ہے. یور کنٹری ایز اے سٹیزن یو ہیو اٹ, ایز اے سٹیزن آف دا ورلڈ یو ہیو اٹ. تو فیکٹر کیا ہے, جو مین ہماری پرابلمس ہیں, جو اصل پرابلمس ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہم نہیں لینا چاہتے ہیں, وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا معاشرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جس گھر پہ پیدا ہوتے ہیں اس کا ماحول کیا ہے. اچھا جی, موسٹلی
parents and the families, they really care about their children and their, because they want them to grow up in a good environment. لیکن کیا آپ کا ایجوکیشن سسٹم, کیا آپ کا مدرسے کا سسٹم جو وہاں لوگ پڑھا رہے ہیں, یا وہ سسٹم وہ کیسا ہے؟ کیا آپ کے جو لاز ہیں جو آپ نے بنا کے بند کتابوں میں رکھ دیے ہیں, اپنے ملک میں دیکھ لیجیے, نتھنگ از ایکول, امیر غریب سب کے لیے لا ڈفرینٹ ہے. کیا ایسی انوائرمنٹ آپ نے اپنی سوسائٹی میں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اس بیان کو وکٹم بلیمنگ کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں. آفتاب صاحب, کیونکہ وزیر اعظم صاحب انگلینڈ کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں, آپ خود وہاں رہتے ہیں, یو کے میں رہتے ہیں, سر وہاں کے بارے میں بتائیں ذرا, وہاں فیملی سسٹم کی تباہی اور ان معاملات کو دیکھا کس طرح سے جاتا ہے؟ آئی تھنک جو عمران خان پرائم منسٹر نے جو بات کی, آئی تھنک اس نے اس سچویشن کو ایک کمپریہنسو سولوشن دینے کی کوشش کی ہے, بیکاز یہ صرف ایک قانونی پہلو نہیں ہے, یہ ایک آپ کا سمجھ لیں معاشرے کا ایک پرابلم ہے. اور معاشرے میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماڈرنٹی کو سمجھا جاتا ہے, صرف لباس کی حد تک رکھ دیا گیا ہے. آئی تھنک اٹس دا ماڈرنٹی آف تھاٹ, اور وہ ماڈرنٹی آف تھاٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اس میں کام کریں, بیسکلی شعبے میں آپ اس میں آگے بڑھیں, آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جائیں, آپ اپنا جو بھی شعبہ ہے اپنے اس میں آپ آگے بڑھیں. اب جیسے ہمارے یہاں سیمی جمالی ہیں, وہ آپ کا ایک پورا ہاسپٹل ہیڈ کرتی ہیں, تو وہ ایک ماڈرن فیس ہے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے. وہاں کے معاشرے میں بھی بہت بڑا پرابلم ہے, بیکاز جب آپ ہیجان انگیز قسم کا ایک مواد یا مٹیریل یا کنٹینٹ اگر آپ کو اس کو دکھائیں گے معاشرے میں, وہ ایک دم بیسکلی آپ سمجھ لیں اس کا پرچار کریں گے, تو اس سے ایک امپیکٹ آتا ہے. دیکھیں وہاں پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو فیملی سسٹم ہے اس کے اوپر ایک انتہائی پریشرائزڈ ہے, اور وہ ایشو یہی آ رہا ہے کہ بیسکلی وہاں پہ لوگوں کو اپنی لمٹس نہیں سمجھ میں آ رہی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, وہاں پہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اور جو ایک آپ سمجھ لیں کہ قانونی سسٹم ہے, وہ بہت اچھی طرح آپریٹ کرتا ہے. عمران خان کا یہ کہنا کہ ہمارے یہاں قانون کے تحت یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بہت کمزور ہے. تو ہمیں اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر ہم اپنا کنٹینٹ یا جو چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں اس کو ہم کیوں نہ محدود رکھیں, تاکہ یہ دیکھیں کہ وہ چیز اس طرف بیسکلی وہ بیج ہی نہ بوئیں بیسکلی. تو آئی تھنک دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ وی ہیو ٹو تھنک دیٹ ماڈرنٹی ڈز ناٹ سارٹ آف ڈسکس یور what you are wearing. Modernity is a totally different issue. وہ ہے کہ آپ نئی چیزیں اپنائیں, اور سر ایک کو کسی کو بلیم نہیں کر سکتے, سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اس چیز کو روکنے کے لیے, اس کے خاتمے کے لیے. بہت بہت شکریہ آفتاب سے, آپ ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہوا ہے ناظرین, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.